أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گویا کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے،
ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ آپ کی رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ رفعت بھائی تفسیر پیش کریں اس کی۔ بسم اللہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آیت نمبر 142 سے لے کے 152 کی تفسیر، یہ دو تفسیر ایک ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بیان کرنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ اس پارے کا جو ایک جسٹ ہے، ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچ لیتا ہوں کہ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 142 سے لے کر سورہ بقرہ کی ورس 252 تک کون کون سے ٹاپکس کور کیے، یہ ٹاپکس کون کون سے کور کیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہے، ٹوٹل جو ہے 9 ٹاپکس کور کیے گئے ہیں۔ ٹیک اے نوٹ آف اٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ اٹ، جسٹ کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ نمبر 1 تحویل قبلہ، چینج آف قبلہ۔ نمبر 2 کریشن آف امہ۔ نمبر 2 کریشن آف امہ۔ 10 ٹاپکس کریٹ کیے گئے، انفیکٹ 10 ٹاپکس ڈسکس کیے۔ ون از چینج آف قبلہ، دین کریشن آف امہ، پھر قرآن کے جو لاز ہے قصاص کے۔ نمبر 3 قرآن کے جو لاز ہے وصیت پر۔ نمبر 5 قرآن کے جو لاز ہیں روزے پر۔ نمبر 6 حج کے احکامات۔ نمبر 7 قتال کے احکامات۔ نمبر 8 نکاح کے اور طلاق کے احکامات۔ نمبر 9 داؤد اور جالوت کا جو قصہ ہے، اور نمبر 10 جو وائٹل لیسنز ہے جو ہم کو اس لیسنز میں کور کرنا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 10 ٹاپکس کور کیے گئے ہیں۔ ورس 142 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹاپک اب شروع کیا ہے کہ چینج آف قبلہ، تحویل قبلہ۔ تو یہ قبلہ جو تھا آپ سب کو معلوم ہے، پہلے کا جو قبلہ تھا وہ تھا بیت المقدس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اہل ایمان کو کہ اب 17 مہینے ہجرت کے ہو چکے ہیں، اب آپ قبلہ کا رخ چینج کر کے بیت اللہ کعبہ کی طرف قبلے کا رخ کیجیے۔ تو اس میں اہل ایمان کے لیے بہت سخت آزمائش تھی، لیکن جو منافقین تھے ان کے لیے بھی آزمائش تھی، اور یہ کس طرح سے اس کا پروپیگنڈا کر رہے تھے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہر دور میں اہل ایمان کا پروپیگنڈا، اہل ایمان کے خلاف پروپیگنڈا اسلام کے دشمنوں نے کیا ہے، اور اللہ کے رسول کے دور میں بھی یہ پروپیگنڈا مشینری کام کر رہی تھی، جس طرح آج پرائم ٹائم پر کام کرتی ہے اہل ایمان کے خلاف۔ تو یہ پروپیگنڈا یہ تھا کہ کیا چیز ہے ان کو ان کے قبلے سے بدلی ہے، یہ 17 مہینے یہاں اس طرف رخ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھیں، اب ان کا عمل ضائع ہو گیا ہے، یہ نئے قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں، اس سے پہلی عبادت کا کیا۔ اس قسم کے پروپیگنڈاز، شبہات، سوالات، کنفیوژنز اہل ایمان کے ذہنوں میں منافقین کر رہے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے، قُلِ اللَّهُ مشرق والمغرب، اللہ کے لیے ہے مشرق اور اللہ کے لیے ہی ہے مغرب۔ لیکن اہل ایمان کے لیے آزمائش تھی، اور سوچنے والی بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا
تو یہ احکام تحویل قبلہ ہے، یہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی صحابہ کو بول دیتا کہ بھی آپ نماز پڑھنا مدینہ جانے سے جاؤ گے تو نماز پڑھنا اس طرف کعبے کی طرف رخ کر کے، ٹینشن نہیں رہتا، کوئی اختلاف رہتا ہی نہیں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی جو ہے اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے اس رکوع میں یہ فرمائے کہ آزمائش تھی، اللہ آزمانا چاہتا تھا کون اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، اس لیے 17 مہینے کا ٹائم دیا گیا اور اس میں ٹیسٹ بھی کیا گیا اہل ایمان کو. اور ساتھ ہی ساتھ جو یہودی تھے ان کو یہ تحویل قبلہ سے اتنی پرابلمز کیوں تھی؟ ان کو یہ پرابلمز، ان کو اس تحویل قبلہ سے سامنے وہ کوئی ریچولسٹک پرابلم نہیں تھی، ان کو پولیٹیکل ایشو تھا. اور یہ پولیٹیکل ایشو جو ہے کہ اب ان کے قبلے کا رخ پہلے بیت المقدس تھا، تو یہ ہوموجینس گنگا جمنا والی تہذیب ہے، جس طرح سے یہودی ہیں اس طرح سے مسلمان بھی ہے، دونوں کا قبلہ تو ایک ہے. لیکن اب آیت نمبر 143 میں اللہ نے جب کہہ دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب یہ امت بن گئی ہے، اور یہ امت کا ایک گول ہے، ایک امت کا ایک اسپیسیفک ڈائریکشن ہے، ایک امت کا ایک اسپیسیفک ویژن ہے. اور یہ اسپیسیفک ویژن کیا ہے کہ یہ امت جو ہے تمام انسانوں پر گواہ ہے، اور اللہ کے رسول جو ہے ہم پر گواہ ہے. تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ وسط ہے، لِتَكُونُوا أُمَّةً وسط. تو وسط کا مطلب آتا ہے واسطہ، واسطہ. تو یہ لفظ جو ہے واسطے سے آیا. واسطہ کیا ہوتا ہے؟ میرے اور اللہ کے رسول اور قرآن میں، قرآن اور اہل ایمان کے درمیان جو واسطہ کس کا تھا؟ بیچ میں کون لنک تھا؟ اللہ کے رسول تھے. ٹھیک اسی طرح مسلمان، اہل ایمان، تمام امت اب واسطہ ہے، ایک لنک ہے تمام انسانوں کے درمیان، کہ اب یہ قرآن اور تمام انسان، ان 10 کے درمیان لنک کون سی ہے؟ وہ ہے مسلمان، امت مسلمہ. ان کا کام ہے تمام انسانیت تک قرآن کو پہنچانا. یہ ورڈ ہے وسطہ، یہ ایک لنک ہے. اللہ کے رسول ایک لنک ہے اللہ اور ہمارے درمیان، اسی طرح ہم ایک لنک ہے اللہ اور انسانیت کے درمیان، کہ اللہ کے پیغام کو انسانیت تک کون پہنچائے گا اللہ کے رسول کے بعد؟ وہ ہم. اب جب ایک امت تیار ہو چکی ہے، ایک امت کو ایک ڈائریکشن مل چکا ہے، ایک نیا قبلہ مل چکا ہے، تو اب امت کے جو سٹیزنز ہیں ان کے کچھ وائٹل بیہیویئرز ہونے چاہیے. ان امت کے جو سٹیزنز ہیں ان کے کچھ کریٹیکل ہیبٹس ہونی چاہیے. تو ورس 153 سے لے کے آنے والی 2 ورسز تک میں آپ کو ایک اسلامک اسٹیٹ، ایک اسلامی ریاست، ایک امت مسلمہ کے جو سٹیزنز ہوتے ہیں ان کے کیا کریٹیکل ہیبٹس ہوتی ہیں، اس کا آپ کو تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. اوور ٹو یو. شکریہ. آیت نمبر 153 سے کنٹینیو کرتا ہوں. اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے. اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں. یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی.
تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود و برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین کے پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا، لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ رفعت بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 153 سے 167 تک۔ تو میں نے جس طرح کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ایک امت ہے۔ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تفسیر کے بارے میں نوٹ کر لیجئے۔ قرآن کا جو مدنی صورت ہے وہ صرف 1/3 قرآن مدنی صورت ہے، اور 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، لیکن اس 2/3 قرآن میں کبھی بھی یہ لفظ امت نہیں آیا ہے۔ مدنی صورتوں میں سے پہلی بار امت کا لفظ یہ آیت نمبر 143 پچھلے رکوع میں آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبلے کا رخ، قبلہ ڈیفائن کر دیا مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، آل اکراس دا گلوب، تو اب ایک امت کا وجود ہوا ہے۔ اب امت کا جب وجود ہوا ہے تو امت کے جو سٹیزنز ہیں اس کے کچھ ویلیوز ہونے چاہیے، اس کے کچھ وائٹل بیہیویئرز ہونے چاہیے۔ اب ویلیوز اور وائٹل بیہیویئرز کو اللہ کے رسول نے کس طرح بتایا؟ آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو رمضان سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ جو ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اخلاق النبوہ، 3 چیزیں، 3 وائٹل بیہیویئرز، یہ تمام نبیوں کے اخلاق میں سے، من اخلاق النبوہ، تمام نبیوں کے آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ان کے ہیبٹس تھے۔ یہ ہر ایک نبی نے یہ 3 کام کیے۔ نمبر 1 تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ۔ سب سے پہلے افطاری میں جلدی کرنا، تعجیل الافطار، تاخیر السحور، سحور میں دیری کرنا، اور تیسری چیز نماز میں اپنے لیفٹ ہینڈ کے اوپر رائٹ ہینڈ کو رکھنا۔ یہ 3 ہیبٹس ایسی تھی کہ ہر نبی نے ہمیشہ کیا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول نے کہا یہ اخلاق النبوہ، یعنی یہ کوئی چھوڑتے نہیں تھے، سم ٹائم کرتے سم ٹائم نہیں کرتے تھے۔ تو آج ان رکوعوں میں اور آنے والے رکوعوں میں کچھ وائٹل ہیبٹس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ ہونا بہت ضروری ہے اگر ایک امتی ہو، امت مسلمہ کے۔ تو نمبر 1، اب ایک امتی ہو آپ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان نماز میں اور جو ہے صبر میں اللہ سے مدد مانگو۔ تو صبر جو ہے وہ بہت 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 اہم ہے، اور نماز بہت اہم ہے۔ یہ انٹرنل کوالٹی صبر اور ایکسٹرنل کوالٹی وہ ہے نماز، وائٹل بیہیویئر نمبر 1۔ نمبر 2، آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کا لنک رکھا ہے ایک بات سے۔ اب اہل ایمان جو ہے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اہل ایمان سے خطاب ہو کے کہتے ہیں ان الصفا والمروہ
من शआइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा जो है वो अल्लाह की निशानियों में से है। तो अब अहले ईमान को एक विजन दिया जा रहा है, एक मिशन दिया जा रहा है कि तुमको वहां से सताया गया, तुम्हारी प्रॉपर्टीज, एसेट्स, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिसोर्सेस मक्का वालों ने छीन लिए, कॉन्फिस्केट कर लिए और खाली हाथ मदीना आना पड़ा। ये याद रखो कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको इनडायरेक्टली अनसेड में ये कहा कि अब आने वाले दिनों में अल्लाह की निशानियों को पाक करना है शिर्क से आपको। तो अब एक उम्मत को बोल दिया जा रहा है इससे कि इसको शिर्क से पाक करना है, अनसेड में, इनडायरेक्टली है मदीना में, लेकिन बात चल रही है सफा और मरवा की। वहां से मार खा के तकलीफ उठा के आए, बात चल रही है सफा और मरवा की। तो इस तरह से काबे की कड़ी, तहवील किबला की कड़ी जो है अब सफा मरवा से जुड़ी है, और किस तरह देखिए हज से जुड़ेगी और रमजान से जुड़ेगी। तो ये आयत नंबर 158 में अल्लाह तबारक व तआला ने सेकंड वाइटल हैबिट्स जो बताई वो है हज के ताल्लुक से, और एक पर्पस दिया अहमद मुस्लिमा को कि ये करना है। और वर्स 165 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अहले ईमान की एक वाइटल हैबिट्स, वाइटल बिहेवियर ये है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से बहुत शदीद मोहब्बत करने के लिए अल्लाह की आयतों पर गौर करना बहुत जरूरी है, तब जाके अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। जमीन और आसमान के और सारी फोर्सेस ऑफ नेचर को गौर करो। तो ये थी तफसीर फ्रॉम वर्स 153 टू वर्स 167। ओवर टू यू। शुक्रिया। 168 से कंटिन्यू करता हूँ। लोगों, जमीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं उन्हें खाओ पियो और शैतानी राह पर न चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह ताला पर उन बातों के कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। और उनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो उस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया। गो उनके बाप दादे बेअकल और गुम करदा राह हों। कुफ्फार की मिसाल उन जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहे की सिर्फ पुकार और आवाज को सुनते हैं, समझते कुछ नहीं। वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, उन्हें अक्ल नहीं। ए ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र करो, अगर तुम खास उसी की इबादत करते हो। तुम पर मुर्दा और बहा हुआ खून और सुअर का गोश्त और हर वो चीज जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो हराम है। फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला और ज्यादती करने वाला ना हो, उस पर उनके खाने में कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और उसे थोड़ी थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे बात भी न करेगा, न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अजाब को मगफिरत के बदले खरीद लिया है। ये लोग आग का अजाब कितना बर्दाश्त करने वाले हैं। इन अजाबों का बायस यही है कि अल्लाह ताला ने सच्ची किताब उतारी और इस किताब में इख्तलाफ करने वाले यकीनन दूर के खिलाफ में हैं। 176 तफसीर अरफात भाई। यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि एक उम्मती के अंदर कुछ क्रिटिकल हैबिट्स, वाइटल बिहेवियर्स होते हैं, और वो वाइटल बिहेवियर क्या है? सबसे पहले सब्र, उसके बाद नमाज, उसके बाद जो है एक विजन होता है, और वो विजन जो है अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है सहाबा को कि अब खाने काबा को शिर्क से पाक करना, सफा और मरवा की एक मिसाल, एक इंडिकेशन सामने देकर। और फिर वाइटल बिहेवियर नंबर 4 इज अल्लाह से बहुत 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 मोहब्बत। अब पांचवी चीज जो बहुत क्रिटिकल होती है, इंसान खाएगा क्या पिएगा, कुछ भी खाए कुछ भी पिए नहीं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। व्हाट यू ईट हैज एन इम्पैक्ट ऑन हाउ यू बिहेव, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। तो इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ईट व्हाट इज हलाल,
اینڈ طیب. تو پہلے آیت میں ہے یا ایھا الناس، کہ اے تمام انسان کو اللہ نے خطاب کیا کہ حلال اور طیب کھاؤ. 3 آیتوں کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، پتہ یہ چلا کہ اہل ایمان کو تو حلال اور طیب کھانا چاہیے ہی، لیکن یہ تمام انسانوں کو بھی حلال اور طیب کھانا چاہیے. وہ اللہ پر بھلے ایمان نہ رکھتے ہو، لیکن یہ مسلمانوں کی کوشش ہونی چاہیے، ایفرٹس اور انڈیور ہونا چاہیے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے حلال کھانے کی جو ہے فراوانی کر سکیں. تو یہ ایٹنگ حلال اینڈ طیب از ویری امپورٹنٹ. اور دوسری امتوں کی طرح جو ہے تمت بننا اہل ایمان. اہل ایمان کو وائٹل بیہیویئرز میں سے ایک ویری امپورٹنٹ بیہیویئر یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو بیچنا نہیں، اللہ کے احکامات کو چھپانا نہیں، اللہ کے احکامات، اللہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی چینجز نہیں کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور سب سے پہلے انسان چینجز کرتا ہے تو کھانے پینے کے لاس کے اندر بہت ایزیلی چینجز کر سکتا ہے. تو جب خرابی شروع ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں خاص طور سے ایڈریس بھی کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی جو نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ جو ہے اپنے پیٹ میں جو ہے وہ آگ کو بھر رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں. تو جس طرح سے یہودی سود کھاتے تھے اور نصرانی جو ہے وہ سور کھاتے تھے، تو اللہ کی نشانیوں کو چھپانے والے، اللہ کی کتاب کو چھپانے والے جو ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. تو اللہ کے کانسٹیٹیوشن کو چینج نہیں کرنا، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے اندر کوئی تحویل نہیں کرنا، یہ وائٹل بیہیویئرز ہیں ایک امتی کے. اوور ٹو یور. ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے. یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. اے ایمان والوں، تم پر مقتولوں کو قصاص لینا فرض کیا گیا. آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے. ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کر دینی چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے. اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا. عقل مندوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے. تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے. اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا. واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کے جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے. اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے. ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں ہی گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں.
وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ عرفات بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ جو ورس 177 ہے شروع ہوتی ہے، یہ اسے کہتے ہیں آیت البر، نیکیوں کی آیت۔ یہودی کہتے تھے نصرانیوں سے یہ لوگ گمراہ ہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودیوں سے یہ لوگ گمراہ، یہ لوگ حق پر نہیں ہیں، اور یہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یہ لوگ بھی جو ہے گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لاسٹ کیا کہتے ہیں ایک فائنل آرگیومنٹ پیش کیا ہے تحویل قبلہ کو لے کر کہ ٹھیک ہے یہ سب جو ہے نا آپ کو جو لگتا ہے یہ جو ڈفرینس لیو آل دا ڈفرینسز، چلو لیٹس کم ٹو ون کامن تھنگ، دیٹ از لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو اپنے رخ کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ، اور وہ تمام آیتیں جو اس کا انسٹرکشنز دیا گیا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے گا۔ تو اصل نیکی وہ ہے جو ورس 177 میں دی گئی ہے۔ یہ فائنل آرگیومنٹ اللہ نے پیش کیا ہے تمام اہل ایمان کے سامنے ان فرنٹ آف جیوز اینڈ کرسچنز، یہ اصل نیکی ہے۔ اس کے بعد ایک نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے، اور وہ ٹاپک شروع ہوتا ہے، تین چیزیں جو ہے آنے والے رکوع میں ڈسکس کی گئی، وہ ہے کتب علیکم القصاص، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتب علیکم الصیام۔ اب تینوں میں کتبہ 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 ہے، اور آگے چل کے آپ کو آئے گا کتب علیکم القتال۔ یہ چاروں لفظ میں کتبہ لفظ آیا ہے، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص لا آف ریٹریبیوشن، بدلے کا جو قانون ہے، آئی فار این آئی۔ دوسرا جو ہے وہ یہ وصیت کے قانون ریلیٹڈ لاز جس کی تفصیل سورہ نساء میں آئے گی۔ تیسرا روزے کے قانون اور لاز پرٹیننگ ٹو قتال اینڈ جہاد۔ تو یہ چاروں چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کتبہ رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کتبہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جو لاز بنانے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، یہ پولیٹیکل سائنس کا فنڈامنٹل رول ہے کہ عام انسان کو لاز سمجھ میں نہیں آئے گا، تو جو بنانے والے لاز ہوتے، جو انسانی لاز بناتے ہیں، وہ لوگ بہت دور کی چیزوں کو دیکھ کے بناتے ہیں۔ اللہ کا قانون تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام عالمین کے لیے۔ اللہ کے قانون کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ڈیپ میں جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے یہ قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے ٹائم پہ تم کو ڈیفیکلٹی ہو۔ تو کتب علیکم القصاص، اب یہ بدلے والا جو قانون ہے، لا آف ریٹریبیوشن، یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 179 میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ گاندھی جی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ an eye for an eye makes the whole world blind. This is wrong. Eye for an eye does not make the whole world blind. اللہ نے قرآن میں فرمایا آئی فور این آئی میں زندگی ہے، موت نہیں ہے، زندگی ہے۔ اور کیسے؟ جو انسان کو اگر ڈر ہو کہ میں اس کا قتل کروں گا تو ہو سکتا ہے بدلے میں لا آف دا لینڈ، قانون میں میری بھی قتل کر دیا جائے، تو انسان قتل کرنے سے ڈرے گا۔
دوسرے کا قتل کرنے سے ڈرے گا. لیکن اگر انسان کو ڈر نہ ہوا، ٹھیک ہے قتل کر دوں گا، کسی کا مرڈر کروا دوں گا، کسی کی سپاری لے لوں گا، کیا ہوگا، زیادہ زیادہ 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال جیل میں رہوں گا، واپس نکل کے آ جاؤں گا بیل پر. تو جب ڈر نہیں ہوگا تو قتل، غارت، فتنہ، فساد بڑھتا رہے گا. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمائے، کتب علیکم القصاص، کہ اس میں قصاص تم پر فرض کر دیا گیا ہے. آئی فار این آئی، ہینڈ فار این ہینڈ، لائف فار اے لائف. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پروویژنز بھی دیے ہیں کہ ہاں اگر کسی کو فورگیو کرنا ہے، مغفرت بھی کرنا ہے، تو مغفرت کے ڈورز بھی اوپن ہیں، مغفرت کی اپرچونٹیز بھی اوپن ہیں. The doors of forgiveness is always open, which has to be worked out individually, case to case basis. But forbidding and saying کہ eye for an eye makes the whole world blind is inaccurate and is inappropriate. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتب علیکم القصاص کے بارے میں بتایا، پھر آگے چل کے وصیت کے بھی بارے میں بتایا کہ وصیت کرو. تو وصیت کے جو تعلقات، جو سارے ریگولیشنز ہیں وہ سورہ نساء میں آئیں گے. ابھی جو ہے اس پر ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد ورس 184 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ورس 183 میں اللہ تبارک واپس ورڈز استعمال کیا کتبہ. اب یہ بھی ہم کو انکنوینئنٹ ہوتا ہے، ہم کو بدلے کے بدلے بدلہ، آگ کے بدلے آگ پسند نہیں ہے. پراپرٹی ڈسٹریبیوشن بھی ہم کو زیادہ تھوڑا سا کراہیت محسوس ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہم کو روزے رکھنے میں بھی انکنوینئنس ہوتی ہے. جو جس چیزوں میں انکنوینئنس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کتبہ، تم پر فرض کر دیا گیا ہے، کتبہ تم پر فرض کر دیا، ایون دو یو ڈس لائک اٹ، بٹ یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے. اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہے. اس رکوع میں ایک بات واپس سے میں آپ کو ریمائنڈ کروں گا، جو حدیث میں نے سب سے پہلے بتائی تھی، رمضان کے سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو علماء سے رجوع کر کے مسائل پوچھ سکتے ہیں. وقت نہیں ہے ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کا، بٹ یہ حدیث کو یاد رکھیں کہ ثلاثہ من اخلاق النبوہ، کہ نبوت، نبیوں کی، تمام انبیاء کرام کی 3 وائٹل ہیبٹس تھی، وہ ہمیشہ وہ کرتے تھے. ایک تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنا، تاخیر السحور، سحور میں جو ہے دیری کرنا، اور اپنے نماز میں لیفٹ ہینڈ کے اوپر رائٹ ہینڈ کو رکھنا. اوور ٹو یو. لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو. اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اور سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں. اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے. اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے. اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے. حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے ہیں. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اس کے مثل زیادتی کرو. اور جو تم پر کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. ہاں، اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے. پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے. جسے طاقت ہی نہ ہو وہ
3 روزے تو حج کے 2 دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہیں جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر تو شے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پھر بھی کوئی گناہ نہیں 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ رفعت بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے رکوع میں we discussed very important vital behavior، اور وہ ہے respecting the constitution of the Quran۔ کچھ چیزیں ہمیں قرآن کی بھلی پسند نہ آئے، لیکن اللہ نے اس کو فرض کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس میں ہمارے لیے زندگی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ انکنوینئنس ہو سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے لیے ہمیشہ ہمارے لیے بینیفٹس ہیں۔ تو انسان کس چیز کے لیے نارملی انکنوینئنس رکھتا ہے؟ اس کی نفس جو ہے اس کو روکتی ہے پراپرٹی ڈسٹریبیوشن اکارڈنگ ٹو دا لا آف اللہ۔ روزے رکھنا وہ بھی اپریل اور مئی کے مہینے میں، گرمی کا موسم میں، تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے کتب علیکم القصاص، اور ابھی چوتھی چیز آ رہی ہے وہ ہے قتال۔ قتال کا جو سبجیکٹ ہے یہ بڑا کنفرنٹنگ سبجیکٹ ہے۔ پچھلے ہفتے سپریم کورٹ میں ایک پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن PIL داخل کیا گیا تھا،
تو اس پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں لکھا یہ تھا کہ قرآن کی کچھ 26 آیتیں ہیں اس کو قرآن سے ہی نکال دیا جائے، کیونکہ یہ جو ہے کمیونٹیز کے درمیان جو ہے وہ تفرقہ، ڈس ہارمونی کریٹ کرتی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے جو ہے امیڈیٹلی اس PIL کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن لوگوں کو جو ہے اور اسلام کے کرٹکس کو یہ آیتوں سے کافی پرابلم ہے جو ورس 191 میں ہے کہ بھائی اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ اب وقتلوہم، کہ ان کا قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ۔ تو یہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے، اس کی تفسیر میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں ہمیشہ جو ہے وہ ڈیفینسو رہنے کے لیے کہا ہے کہ ہاں جب وہ تم سے قتال کرے تب آپ جب مشرکین تم سے قتال کرے اور تمہیں مارنے آئے تو تم اس ٹائم پہ ان کا رسپانس دو، ان کو بھی قتال کرو۔ کبھی بھی قرآن میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آفینس نہیں کہا گیا، اور سورہ بارات، سورہ توبہ میں جب یہ تفسیر آئے گی میں انشاءاللہ اس چیز کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پر یہ جان لے ضرور کہ ایک چوتھا سبجیکٹ جو ہے قتال کا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی آیتوں میں آپ دیکھو گے 216 میں کتب علیکم القتال، کہ اللہ نے تمہارے لیے قتال پر فرض کر دیا، وہو کرہ لکم، لیکن تم کو پسند نہیں ہے وہ، تو حال ہی ہم کو قتال پسند نہ ہو لیکن اللہ نے ہم پر فرض کر دیا گیا ہے، تو اس کو یہ گریٹر وزڈم آف اللہ میں اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اینڈ ون آف دا وائٹل بیہیویئرز آف اے سکسیسفل امہ از ریسپیکٹنگ دا کانسٹیٹیوشن آف اٹس امہ، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک کتاب ہے، کبھی رمضان کے بعد پڑھنا ہے، رمضان میں مت پڑھنا، رمضان کے بعد پڑھنا، The Rise and Fall of Nations, written by James Robinson. The Fall, Why Nations Fail. I'm sorry, the name of the book is Why Nations Fail. تو دنیا میں کچھ نیشن سکسیسفل ہے، کچھ ہائیلی سکسیسفل ہے، کچھ فیل ہو رہے ہیں، اور تاریخ سے لے کے جو اب تک کیا ریزنز ہے نیشنز کے فیل ہونے کے، سائنٹیفکلی اس نے ریسرچ کر کے اور سامنے بات بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور یہ کتاب صرف 10 سال پرانی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو ہے قرآن میں جو ہے وائی نیشنز ول سکسیڈ، امت جو ہے اگر اس کو سکسیڈ ہونا ہے تو اس کے وائٹل بیہیویئرز کیا ہونے چاہیے، وہ اس رکوع میں اللہ نے فرمایا۔ اور اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قتال کا سبجیکٹ بھی دیا ہے کہ اس کو بھی ریسپیکٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکامات دیے ہیں کہ حج کے سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں، تفصیل میں جائیے گا ان ڈیٹیل، جب حج کے سبجیکٹ آئے گا تو ہم اس پہ کریں گے۔ ٹائم ڈز ناٹ پرمٹ می ٹو ٹیک دا ٹاپک آف حج رائٹ ناؤ، بٹ حج کرنا از ون آف دا فنڈامنٹل پلرز آف اسلام، یہ وائٹل بیہیویئرز میں سے ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے verse 210, let me check which verse is that. Ya ayyuhallazina amanu ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو تو پوری طرح۔ I think it's verse number 208. Thank you, جزاک اللہ خیر۔ So it is 208۔ اب یہ لاز کئی ہم مسلمانوں میں بھی جو ہے ایسے کئی لوگ ہیں جو قرآن کے سارے لاز کو پوری طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ میں سب لاز کو مانتی ہوں لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کہ میرے شوہر کی میری کوئی سوتن ہو، تو نہیں، ہم پولیگامی کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر ایک ونس اینڈ فار آل، ون سنگل شاٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل ایمان یہ سلیکٹیو ڈیل نہیں، یہ ایک پیکج ڈیل ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے تو یہ وائٹل بیہیویئر سب کے سب کرنا ہوگا، تبھی آپ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ The success of this nation lies in accepting Islam fully, wholly and completely. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ارشد، بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔
دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں، اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہیں، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ رفعت بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اس رکوع میں دو پوائنٹس بس آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1 از اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ریالٹی جو ہے اہل ایمان کے سامنے پیش کی کہ اب آپ ایک امت بن چکے ہو، قبلہ رخ طے ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ایک گول ہے، اور اس گول کے تحت آپ کے پاس یہ وائٹل کیریکٹرسٹکس آپ کے اندر ہونے چاہیے، پرسنالٹی ٹریٹس ہونے چاہیے، اور اس میں سے ایک ہے کہ اب یہ راستے میں چلو گے تو ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو کوئی پھولوں سے کوئی لوگ ویلکمنگ نہیں کریں گے، آپ کا کوئی ریبن کٹنگ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ یہ کیا ہونے والا ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ پوچھا آپ سے، تمہیں لگتا ہے ورس 2:1 کیا تمہیں لگتا ہے تم ایسی جنت چلے جاؤ گے؟ ڈو یو ریئلی تھنک لائک دیٹ کہ تم پر وہ آزمائشیں نہ آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی، اور اس طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اس طرح وہ آزمائے گئے کہ انہوں نے یہاں تک کہ کہہ دیا اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، ان قریب، بے شک اللہ کی مدد ان قریب ہے، نیئر۔ تو یہ امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ہمارے اندر ہونا چاہیے، دیٹ از results will not be expected, can't expect results in a single day. It might take decades to achieve a desired result. Never lose hope, have consistency, and don't think that you are the only one. تم سے پہلے بھی امتوں پر یہ آزمائشیں اور اہل ایمان پر آئی ہیں۔ مسلمانوں صبر سے کام لو اور کنسسٹنسی سے کام لو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اور پھر ورس 2:16 میں جو میں نے کہا تھا کہ کتب علیکم القتال، وہ یہ ورس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر قتال بھی کتبہ فرض کر دیا ہے، پرسکرپشن دے دیا ہے، whether we like it or we dislike it، اللہ نے پرسکرپشن دے دیا، اور اللہ نے اس پہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو نہ پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو تم پسند کرتے ہو بٹ ان دا لانگ ٹرم وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ اس چیز کو جانتا ہے، وہ تم اس چیز کو نہیں جانتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں
ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہی رہیں گے۔ البتہ ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کی نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو دنیا اور آخرت کے امور کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقتیہ یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے۔ گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ عرفات بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بہت سینسٹیو سبجیکٹ یہاں پہ آیا ہے۔ ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی میں امیر ہوتا جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، لیکن ایک سوسائٹی whose foundation is based on faith, whose authority is based on faith، تو اس میں اس کے سٹیزنز کی ذمہ داری ہے کہ یتیم، the haves not، جو لیس privileged، the under privileged، اور جسے ہم کہتے ہیں EWS آج کی لینگویج میں، اکنامکلی ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی، ان کی خیر خواہی، ان کے بارے میں ان کی حمایت اور ان کی کفالت لینا یہ بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 215 میں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے اس سبجیکٹ کو سب سے پہلے ٹچ کیا 215 میں، کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں نبی آپ سے کتنا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر جواب دیا کہ آپ خرچ کیجئے جو بھی خیر میں، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکین کے لیے اور مسافرین کے لیے، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی تم سپینڈ کرتے ہو، تم اس کا خیر اللہ کے پاس وہ تمہیں پاؤ گے۔ تو سپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، چیریٹی کرنا، یہ ون آف دا وائٹل بیہیویئرز ہیں ایک امتی کے، اور ایک امت کی سکسیس کے لیے جب چیریٹیولی کلیکٹیولی ہو، اور چیریٹی اس طرح سے ہو کہ ایک سوسائٹی کو جو ہے وہ امپاور کیا جائے، اور ایک کمیونٹی کو جو ہے بلو پاورٹی لائن سے لے کر زکوٰۃ دینے والا بنایا جائے، یہ سب سے اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک سبجیکٹ جو ہے، اب یہ لفظ جہاد کا جو آج ہمارے ملک میں چل رہا ہے، یہ سبجیکٹ، یہ اس کو ایک سیاسی مدعا بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا رہنمائی کیا ہے 221 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک عورت سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ ایک مومن لونڈی بہتر ہے ایک مشرکہ عورت سے، اور بالکل وائس ورثہ ایک مشرک مرد سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ضروری ہے۔ قرآن خود ڈسکریج کرتا ہے انٹر کاسٹ، کیا کہتے ہیں، انٹر ریلیجیس میرجز کو قرآن جو ہے وہ یہ کرتا ہے، جو ہے انکریج نہیں کرتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لاؤ، سب سے پہلے ایمان، یہاں پہ لفظ ہے حتی یؤمنن، ایمان لانا۔
اور ایمان اور اسلام میں فرق جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ سورہ حجرات ورس حجرات 49 میں آپ کو ملے گا کہ ایمان اور اسلام میں فرق صرف کہہ دیا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام میں داخل ہو گئے اور وہ ایمان لا دیے، یہ نہیں ہے کہ اب وہ نکاح کر لیے، وہ لفظ ہے یہاں پہ وہ ایمان لائے، یعنی they should be there to consciously practice، پھر ان سے نکاح کرو۔ تو قرآن نے بھی اس چیز کو منع فرمایا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو، اپنے گھر کے لڑکوں کو یہ تعلیم دیں کہ ایمان سے بہتر زندگی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، شیطان تم کو جہنم کی طرف بلاتا ہے اگر آپ ایک مشرکہ عورت سے نکاح کرو گے اور نام کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر لوگ کہہ دو گے اور اس کے بعد جو ہے وہ نام بدلوا دو گے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور آج اس نقصانات کا جو خامیازہ ہے وہ ایک انٹائر مسلم کمیونٹی ایز اے ہول کر رہی ہے، اور اس میں سیاسی مدعا بھی ہے جو کئی جینوئن کیسز بھی ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ جینوئنلی ایمان لانے والے لڑکے اور لڑکیوں کو بھی جو ہے اس کو کٹکھرے میں کیا جا رہا ہے۔ بٹ point what I want to make is کہ that anyone who wants to marry anybody, any Muslim man or Muslim woman, they should ensure that they marry those who are only believer. They first believe and then they marry. Okay. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ اللہ کے بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں اور ان کے لیے 4 مہینے کی جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا ہے اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے والے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کے حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس کی تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ یہ کہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو،
اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور ہے۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کہ جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ عرفات بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ورس نمبر 221 سے لے کے ورس نمبر 243 تک جو سبجیکٹ کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے۔ ترجمہ سنتے وقت آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ابھی سبجیکٹ کیا چل رہا ہے۔ سبجیکٹ چل رہا ہے ویمن رائٹس، اور اس میں اسپیسیفکلی طلاق کا ایک سبجیکٹ چل رہا ہے یہاں پہ۔
اور اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں خاص طور سے یہ لفظ استعمال کیا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی جو ہے احکامات کے مذاق نہ اڑا۔ تو ایک اس کا کانٹیکسٹ، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آج کے دور میں دیکھ لیے کہ اگر مسلمان، اس ملک کے جو مسلمان ہیں، اگر شریعت کا مذاق اڑایا ہے انہوں نے، تو کون سے سبجیکٹ میں، کون سے ٹاپک میں سب سے زیادہ مذاق اڑا ہے؟ تو وہ اس ٹاپک میں مذاق ہے، طلاق۔ اس کو سب سے بڑا سیاسی مدعا بنایا گیا ہے ہندوستان میں، وہ صرف اس ٹاپک پہ، اسی ٹاپک کو بنایا گیا ہے، اور اسی ٹاپک کو لے کر پرائم ٹائم پر ڈیبیٹس ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی شریعت کا مذاق اڑایا گیا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ؟ طلاق کے مسائل بتائے ہیں، طلاق کس طرح دینا ہے، 3 طلاق ایک ساتھ ایک سیٹنگ میں دینا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، اور کس طرح دینا چاہیے یہ اس رکوع میں دیا گیا ہے۔ یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ آپ گھر جا کے اس کی تفسیر پڑھیں۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہر ایک آیت کو میں ایکسپلین کر کے آپ کے سامنے بتاؤں، میں ایک جسٹ دے رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہ کہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ تو یہ اللہ کی آیتوں کا انسان مذاق کب اڑاتا ہے؟ وہ عورتوں کے معاملے میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ کی آیتوں کے، ان کے رائٹس ان کو دیے نہیں جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت اس دنیا سے جانے سے پہلے جو کی وہ یہ تھی، استوصوا بالنساء، میری عورتوں کا، میری امت کی جو عورتیں ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی کفالت کرنا، ان کی حمایت کرنا۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور ایک بات آپ جان لو، ہسٹوریکل ایویڈنس، یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک ہسٹورین ہے جس کا نام ہے یوگندر سکند، اس نے کافی اچھی ریسرچ کی ہے تبلیغی جماعت پر، اور الگ الگ جو ہے اسلام کے سیکٹس پر جو ہے اس نے ریسرچ کی ہے، اور ہسٹری پر بھی ریسرچ کی، اسلامک ہسٹری آف انڈیا میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دیر از نو پریکٹیکل تھیوری ٹو ایکسپلین دا ماس کنورژن آف دا پیپل آف انڈیا ٹوورڈز اسلام۔ کوئی پریکٹیکل تھیوری بتا نہیں سکتا ہے کہ لوگوں نے اتنا لائے کیوں۔ تو اگر جاننا ہے، one of the things which is possible which led people to come towards Islam was جب مسلمانوں نے اس ملک میں آئے تو انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور دوسری قوم جو اس دنیا میں اس ملک میں بسی ہوئی تھی وہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ یہ کانٹراسٹ 1000 سال پرانی ہسٹری جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب مسلمان جو ہے جو کہتے ہیں کہ آؤٹ سائڈر تھے، ودیشی سے، باہر سے یہاں آئے، جب وہ باہر سے یہاں آئے اور یہاں پر جب وہ بس گئے اور یہاں پر انہوں نے اپنی ملکیت اور اپنی بادشاہت کو اسٹیبلش کیا، انہوں نے یہاں کی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور دنیا بھر میں دیکھا جائے کہ جب کوئی ملک کسی ملک پر انویڈ کرتا ہے، جب کوئی ملٹری ایگریشن کسی ملک پر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو نقصان ہوتا ہے تو وہاں کی عورتوں کا ہوتا ہے، اور عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ آپ اچھے سے جانتے ہو۔ اور ان آیتوں کو اس ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکیوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں بیان کی ہے، اور کتنا خیال رکھنے کو کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عورتوں کا خاص طور سے خیال رکھو، ان کے طلاق ہے، ان کے طلاق کے جو مسائل ہے وہ بہت دھیان سے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ طلاق کی الگ الگ صورتیں جیسے یہاں پہ بتایا، صورت نمبر 1 جنرل طلاق ہو گیا، تو وہ طلاق کے پورے پروسیجرز فالو کرنے کے بعد ایک عورت جو ہے وہ 3 menstrual cycles عدت گزارے گی، یہ کنڈیشن نمبر 1 ہے۔ سچویشن نمبر 2، اگر وہ پریگننٹ ہے، عمل سے ہے، تو ڈیلیوری کے بعد تک بچوں کی ڈیلیوری تک اس کی عدت ہوگی۔ اگر شوہر فوت ہو گیا، بیوہ ہے، تو بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اور اگر نکاح ہوا ہے لیکن جو ہے شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی جو ہے وہ مباشرت نہیں ہوئی ہے، تو اس درمیان میں there is no عدت۔ اور اگر خلا ہوتا ہے تو اس صورتحال میں جو عدت ہے وہ صرف 1 ماہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو الگ الگ کنڈیشنز میں جو عدت کی میں نے آپ کو ایک جسٹ میں بتا دیا ہوں، آپ کو اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ از سو سینسٹیو اباؤٹ دا رائٹس آف وومن۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے جو آخر میں بتایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بتاتا ہے تاکہ آپ اپنی عقل کو استعمال کرو. تو ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم عورتوں کے اس کے سلوک بتا سکے. امت کے سکسیس ہونے کی ون آف دا فنڈامنٹل کوالٹیز از whether that people of that nation respects its women or not. وما علینا الا البلاغ. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے. ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے؟ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں. پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے. تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں. اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی. نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے. فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے. یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو. جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا. حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں. بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں. صدق اللہ العظیم. عرفات بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو وائٹل بیہیویئرز میں سے کچھ چیزیں اللہ نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور آخر میں اس بارے میں اللہ نے فرمایا یہ مت کرنا. اور وہ کیا نہیں کرنا؟ آخر میں جو ہے بنی اسرائیل کا ایک قصہ سامنے آیا ہے، داؤد علیہ السلام اور جالوت کا قصہ، کہ کس طرح سے داؤد علیہ السلام اور جالوت کے قصے سے پہلے جو پورا سچویشن کریٹ کی گئی تھی
بنی اسرائیل نے دعا کی کہ یا اللہ بس ہمارے درمیان، اور اپنے نبی کے سامنے بیان کی، اے نبی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو، ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے اور ہمارا پاورفل دور، ہمارا گلوریس دور، ہمارا جو دور تھا جو سربلندی کا تھا، وہ واپس ہم لے کے آئیں گے۔ اور اس وقت کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ بات کہنا بہت آسان ہے، لیکن جب کرنے کا وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے تم میں سے اکثر قتال نہیں کر پائیں گے، جہاد نہیں کر پائیں گے۔ اور کیا ہوا؟ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک بادشاہ مقرر کرو، تو اس وقت کے جو نبی تھے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہے تمہارے سامنے جو ہے یہ بادشاہ ہے طالوت، اور یہ تمہارے درمیان بادشاہ ہوگا۔ تو اس وقت بنی اسرائیل نے کہا یہ ان کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے، بادشاہ تو یہ ایک عام سپاہی ہے آرمی کا، اس کو کیوں بادشاہ بنا رہے ہیں؟ بادشاہ بنانے کے لیے تو ہم جو ہے وہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم نوبل خاندان کے ہیں اور بڑے چودھری ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اس وقت کے نبی نے کہا کہ اسے بادشاہ اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے، فی العلم والجسم، علم اور جسم۔ یہ آیت نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی آیت ہے، یو شوڈ گو اینڈ ورس 247، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ چاہے جسے چنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چنا ہے طالوت کو کیونکہ وہ ایکسلنٹ ہے، ایکسلنٹ ہے وہ کس چیز میں؟ علم میں اور جسم میں، یعنی لیڈرشپ کی جو پرائم کوالٹیز کیا ہے کہ اگر انسان کو لیڈر بننا ہے، کسی امت کسی ٹیم کو لیڈ کرنا ہے، تو اس کے پاس سب سے پہلے نالج ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، لیڈ کرنے کا علم ہونا چاہیے، سکلز ہونی چاہیے، اور تیسری اس کے پاس فزیکل ایبیلٹی ہونی چاہیے، وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان، دیکھ لیجئے کتنا ریلیشن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغضوب فی کثیر من الناس، کہ دو نعمت ایسی ہے جو اکثر انسان کھو دیتے، انسان اکثر اس دو نعمتوں کو کھو دیتے۔ پہلی نعمت الصحت، دوسری نعمت والفراغ۔ تو الصحت والفراغ یہ دو نعمت ہے جو انسان اکثر کھو دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھی صحت، یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ فی الجسم، جسم سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ اچھی صحت۔ والفراغ فری ٹائم، ابھی لاک ڈاؤن ہے، انسان فری ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کچھ کرنے کو کیا ہے؟ تو سوشل میڈیا میں چیٹ ونڈوز آن ہے، فری ٹائم یوز نہیں کر پائے، کب آدھا گھنٹہ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ایک گھنٹہ کب جاتا ہے فیس بک میں پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایک نعمت ہے، ویسٹ کر دیا آپ نے، فری ٹائم ملا تھا، نعمت ملی تھی، اس کو ویسٹ کر دیے۔ کیا کرنا ہے فری ٹائم؟ فری ٹائم پہ علم حاصل کرنا ہے۔ تو دیکھو فری ٹائم کا ریلیشن شپ اس آیت میں کدھر ہے؟ علم کے ساتھ ہے۔ صحت کا ریلیشن شپ جسم کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں یہ دو نعمت ہے، اگر لیڈ کرنا ہے، ہمارے امت کے پرابلمز کو سالو کرنا ہے، یہ دو کیریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، علم والجسم۔ جس کتاب کی میں نے آپ کو بات کیا ہوں وائی نیشنز فیل، اس کتاب میں آتھر جیمز رابنسن نے اسی بات کو سامنے رکھا کہ نیشنز جو سکسیسفل ہیں آج کے دور میں، ان کے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بہت انکلوسیو ہیں، اور جو نیشنز فیل ہو رہے ہیں، جو نیشنز پور ہیں، ان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ ایکسٹریکٹیو ہیں۔ اب انکلوسیو اور ایکسٹریکٹیو کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایکسٹریکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا لاز اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر سے ان کی جیب کاٹو، ان کے ریسورسز کو لو اور اپنی جیب بھرو۔ اور انکلوسیو مطلب پاور جو ہے وہ از ایکول فار آل، اینڈ اینی بڈی کین کم اپ ٹو دا لیڈرشپ لیڈر اینڈ پرووائڈ لیڈرشپ، یہ سب کے لیے اوپن ہے۔ Political discussions are open for everybody and anybody can come and take the position of authority provided اس کے پاس وہ capability، اور تو کیا capability ہونی چاہیے؟ inclusive political system کی، کہ they should be there with knowledge and physics۔ تو یہ important characteristics ہے success for every ummah۔ اور جو fail ہو رہے ہیں وہ دیکھو آپ، میں ایم پی، میرا بیٹا بھی ایم پی، باپ ایم ایل اے بنا ہوا، وہ بیٹے کو ایم ایل اے بنا دیتا ہے۔ تو ایک خاندانی روایت چلتے آ رہی ہے کہ خاندانوں میں جو ہے وہ پاور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا گیا، اور جو پاور جب خاندان کے اندر رہا تو 50 سال 25 سال لوگ تو صبر کر لیے، لیکن اس کے بعد جب لوگوں کو غصہ آتا ہے، تو آج اس ملک میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ
کہ پاور جو ہے جب کسی خاندان کے اندر اور کسی برادری کے اندر جب مخصوص ہو جائے تو وہ نیشن، وہ ملک کبھی سکسیڈ نہیں کر سکتا ہے. اور اس سبجیکٹ کو اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال دے کر اہل ایمان سے خطاب کیا کہ اے مسلمانوں، اب تم ایک امت بن چکے ہو، تم یہ کام نہیں کرنا، تم اپنے درمیان میں بڑا اور چھوٹا کسی کو مت بنانا سوائے اس کے کہ وہ تقوی کی بنیاد پہ ہو، اور تقوی کے بعد اس کے پاس علم ہو اور اس کے پاس جسم ہو، علم ہو کتاب و سنت کا، اور اس کے پاس جو ہے وہ مضبوط اور وہ کمزور نہ ہو. یہ پرائم کیریکٹرسٹکس ہے ایک سکسیسفل امت کی، کہ اس کے سٹیزنز کے پاس علم ہو اور ان سٹیزنز کے پاس جسم ہو. اور مثال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی دی کہ ایک کمزور اور ایک جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ اس نے جو ہے گولیات جالوت کو اس نے ایک مارکے کے ذریعے، کرٹیکل تھنکنگ کے ذریعے اس نے جو ہے نشانہ لگا کر اس کو ختم کیا. اور پھر جب اس کو ختم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے داؤد علیہ السلام کو ملکیت عطا کی، بادشاہت عطا کی. مفسرین نے اس پر جو ہے یہ بھی کہا کہ اللہ اس رکوع میں دیکھیے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہت جو ہے وہ ایک بادشاہ مقرر کیجئے، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بادشاہ بنایا جالوت کو قتل کرنے کے بعد. تو علماء نے احسن البیان اور تفسیر ابن کثیرہ پڑھے تو اس میں جو ہے اس کا ایک مسئلہ بھی سامنے آیا ہے کہ بادشاہت جو بادشاہ کا جو رول ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے کہ بھئی کنگ کا رول حرام ہے، نہیں، بادشاہت کا رول حرام نہیں ہے. اگر وہ حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بادشاہ نہیں بناتا. بادشاہ کا کام ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنی ریاست اور اپنی ریت کی کو چلائے. تو آئیڈیل جو لا ہے وہ تو لا اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور ایک ورس لا ہے جس لا میں ہم جی رہے ہیں، اور ایک آئیڈیل اور ورس لا کے بیچ میں ایک ایسا بھی لا ہے جو قرآن میں کہا ہے then that is one of the political system is the political system of a king. So that is not haram, that is not something which is abominable. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے وائٹل کیریکٹرسٹکس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سارے جو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکنے کو کہا ہے ان چیزوں سے رک جائے، حرام کھانے سے رک جائیں، عورتوں کا حق مارنے سے رک جائیں. اور یہ سارے جو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ میں گروپ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا so that you can remember this کہ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن وائٹل بیہیویئرز کی بات کی ہے which is the essence of the success for the ummah 1400 years back and applies even today, and it will apply ever in the future also. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.